السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ بہت ساری امیدوں کے ساتھ کہ پچھلے دن اچھے گزرے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ کے دن بھی اچھے گزرے ہوں گے، اور سمیت آج کا دن۔ آج کوئی نئی پوسٹ نہیں ڈالوں گی۔ پچھلی دو پوسٹ جو تھیں وہ میری تھوڑی سی جو آج کل سوسائٹی ہے اس کے ٹاپکس سے ہٹ کے تو نہیں تھی، لیکن جو سوسائٹی میں تھوڑی بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں یا وہ ہو رہی ہے ان کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ تھوڑی سی سخت چیز جو ہوتی ہے نا، سخت بات، وہ کچھ لوگ لے جاتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پرسنلی کچھ کہہ رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیدھے راستے پہ چلنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو لیکن میرا فرض تھا کہ میں ضرور اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو بغیر کسی بے عبث یا بغیر وجہ کے پیدا نہیں کیا، ایون چھوٹی سی چونٹی کو بھی نہیں پیدا کیا، تو ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ اور دوسری بات، ہم سب کے لیے دنیا میں بھی ڈیوٹیز دیں، اور پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ دنیا میں حساب کتاب ہو جائے گا، کچھ آخرت میں حساب کتاب ہو جائے گا۔ لیکن حساب کتاب اس لیے بہت ضروری ہے، جو میں بار بار کہتی ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی نا، تو کسی چیز کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایگری کرتے ہوں گے آپ میرے سے؟ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی اچھا کپڑا نہیں بنائے گا تو پھر آپ وہ نہیں خریدیں گے، کوئی اچھا کھانا نہیں بنائے گا تو وہ حساب کتاب آپ نے کیا نا، آپ نے تو کھانا ریجیکٹ کر دیا، آپ چھوڑ کے چلے گئے، ہے نا؟ تو یہی سے کہتے ہیں کہ یہ حساب کتاب ہو گیا یا اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی، ہے نا؟ یہی چیز ہوتی ہے۔ تو پھر سیدھی سی سے میں نے جو ایک بات کہی وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلی والی پوسٹ تو مجھے اس میں یہ تھا کہ آپ نے اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے، بلکہ مضبوط کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ اللہ کے رستوں سے ڈیویٹ نہیں ہونا، اور ایمان کا مطلب ہے استقامت۔ اور دوسری بات یہ میں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی کفالت کا بہت اجر رکھا ہے، بہت زیادہ، اور یتیم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ 18 ایئرس تک ہے، اس کے بعد اس کا مال، اس کی چیزیں اس کو دے دو، کیونکہ وہ بالغ ہو جاتا ہے اور اس کو ڈیل کر سکتا ہے۔ پھر اس کے ریورس کیا ہے؟ آپ کے پیرنٹس یا کوئی بھی آپ کے جو، کیونکہ والدین کے جو دوست ہیں نا، والدین کے دوست، اگر آپ کے والد گزر جاتے ہیں، اسپیشلی والد کے دوست بوڑھے، ان کی بھی عزت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ حدیث میں ہے۔ اور پھر وہ دوسرے اینڈ پہ ادھر سے یتیم تو جوان ہو گیا، اس کا گراف اوپر چلا گیا، آپ کے ماں باپ جنہوں نے آپ کو شفقت کی، آخر کچھ تو کبھی شفقت کی، پالا پوسا، آپ کو پیٹ میں رکھا، سب اس بات کو جانتے ہیں، ہم سب آپ میں سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اب ان کی ڈاؤن فال آ گئی۔ جب ان کی ڈاؤن فال آتی ہے تو یہ ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ تو کیونکہ ٹرینڈ آج کل ایسا چل پڑا ہے کہ یتیم کو کون پوچھے گا، اس کی چیزیں ادھر ادھر کر دو۔ لیکن دیکھیں، سب سے بڑی بات کہ آپ کا رب دیکھ رہا ہے، کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ اور وہی والی بات کہ آپ کے لیے ہے ماں باپ اس وقت بہت بڑا، آپ کا ایک سورس ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کو امتحان میں ڈالتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، کئی لوگوں کے پاس تو ماں باپ ہی نہیں ہوتے، کئی لوگوں کے پاس، کئی لوگ ابراڈ رہ رہے، ان کے ماں باپ گزر چکے ہیں، جب وہ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، ان کے پاس دے ہیو نو گڈ ریزن ٹو کم ٹو پاکستان ٹو وزٹ اٹ، تو وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو جن کے ماں باپ ہیں، جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو اپنے ماں باپ کی پوری خدمت کریں اور دنیا اور آخرت دونوں سنواریں۔ تو دوسری بات یہ کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھا کریں، اور اپنی ڈائٹ کا، اپنے ایکسرسائز کا، اپنے جو آپ کی جو مینٹل تھاٹس کا، کیونکہ جو لوگ زیادہ اسٹریس میں رہتے ہیں ان کو اور طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بس یہی دنیا ہے، اور ایک دن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا نہیں ہوگا۔ جو بڑے بڑے لوگ چلے گئے تب دنیا چل رہی ہے، جب ہم نہیں ہوں گے تب دنیا چلے گی، اور جب اگلی والی جنریشن ہوگی تب پھر چلے گی۔ کب سے دنیا چلی آ رہی ہے اور کب تک چلتی رہے گی،
یہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. ہماری تو بہت ایک چونٹی کی طرح چھوٹی سی محدود سی ہماری نالج ہے. اور اللہ کرے کہ جو ہماری اتنی سی نالج ہے ہم اسی کو ہی کام میں لاتے ہوئے اپنے ہر جو معاملات ہیں زندگی کے ان کو حسین تر بنا لیں. ٹھیک ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنے برکتوں میں رکھے. اپنے آس پڑوس پہ نظر ڈال لیا کریں، کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اپنے پودوں کو اپنے سب سے بڑے پودے تو آپ کے اپنے ریلیشنز ہیں، ان کو دیکھیں. اگر کچھ ریلیشنز ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں میڈم کیا کریں، نہیں سنتے. آئی ایگری، کیونکہ وہ اسٹبن ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی پوائنٹ نہیں سننا چاہتے. حالانکہ وہ پوائنٹ آپ کا اسلام کے اندر ہوتا ہے، آپ بغیر اسلام کی کوئی چیز نہیں. لیکن دیکھیں پھر جب وہ بات آ جائے نا، پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے. ہدایت نہیں ہے آپ کے ذمے، ہدایت اللہ کے ذمے ہے. بہت سے لوگ بہت زیادتیاں کرتے ہیں، وربلی کرتے ہیں، ایموشنلی کرتے ہیں. دنیا کے یہ جو کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، ماموں نے کر لیا، چاچے نے کر لیا، تو کیا کریں گے؟ قبر میں تو جائیں گے. تو بدتمیزی کرنے کو تو آپ بھی بدتمیزی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. ٹھیک ہے نا؟ تو بس باتوں سے باتیں نکلتی ہیں گی، وہ آپ کو پتہ ہے. تو لیکن بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا دن بہت اچھا گزارے، اور اپنا ضرور خیال رکھیں. اور ان لوگوں کے لیے پریشان نہ ہوں، ان کے لیے دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صراط مستقیم پہ رکھے. اور اگر نہیں رکھتا تو کم از کم ان کو اس طرح کا بنائے کہ لوگ ان کو فالو نہ کریں. ٹھیک ہے. چلیں، اور اپنا پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. زندگی رہی، سب کچھ ٹھیک رہا، اور کہا سنا میرا معاف کر دیا کریں. کوئی روز میں کسی کو بات بری لگی ہو، میرا مقصد یہ ہوتا ہے. ہاں، میں اب دوبارہ لیکچرز پھر ڈالنے لگی ہوں، میرے اسٹوڈنٹس کی فرمائش ہے. ہو سکتا ہے یہ میں پوسٹ بند کر دوں، اور کیونکہ لیکچرز میں پہلے لیکچرز ہی ڈالتی تھی. جب ان کا تھوڑا سا انٹرسٹ ختم ہوا تو پھر میں نے یہ ڈالنی شروع کر دی. میں بھی سائمنٹینیسلی چلاؤں، میں بھی اس کو بند کر دوں. تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اوکے، تھینک یو، خدا حافظ.